www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک حدیث شریف آتی ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتاع طعاما، جس نے غلہ خریدا، فلا یبیعہ حتی یستوفیہ، تو جس نے غلہ خرید لیا اب اس خریدنے کے بعد اس غلے کو وہ نہ بیچے، حتی یستوفیہ، حتیٰ کہ اس پہ قبضہ کر لے۔ جب تک چیز قبضے میں نہ آ جائے اس کو آگے بیچنے سے منع فرمایا نبی علیہ السلام نے۔ یہ بات خالصتاً اور اونچے درجے کی تجارتی چیز ہے، کاروباری بات ہے، خرید و فروخت سے اس کا تعلق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرما رہے ہیں۔ اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی آتی ہے اور مسلم شریف میں بھی آتی ہے۔ تو بات تو اگر ہم جس ذہن سے ہم سوچتے ہیں اور جو آج کل ہمارا ذہن بنا ہوا ہے تو ساری بات سر سے پاؤں تک دنیا داری کی ہے، اور دنیا داری کی کوئی بات ہو تو اس میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں، عام مسلمان بلکہ دیندار بھی، کہ اس کا مولویوں کا کیا کام اس بات سے، اس کا دین سے کیا تعلق، یہ تو دنیا داری ہے، دنیا کی بات ہے، دکانداری ہے، بزنس ہے، کاروبار اور تجارت ہے۔ یہ وہ بات ہے جو بہت محنت کر کر عیسائی اور یہودیوں نے ہمارے لوگوں کے دماغوں میں ڈال دی، تاکہ ان تجارتی پالیسیاں جو بھی بنیں اس میں یہ ہماری پیروی کریں، ان کی نہ کریں، ہماری کریں، یہودیوں کی کریں، عیسائیوں کی کریں، کیونکہ یہ سمجھیں کہ یہ تو دنیاوی چیز ہے، دنیاوی چیز تو دنیا دار لوگ کرتے ہیں، لہٰذا ہم کریں گے، علماء کا اس سے کیا کام، الیاذ باللہ۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام اس بارے میں خود رہنمائی فرما رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں تو حجرے کا آدمی ہوں، یہ تسبیح ہے، لوٹا ہے، اللہ اللہ کرتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، دم کرتا ہوں، تعویذ گنڈے دے دیتا ہوں، سر پہ ہاتھ پھیر دیتا ہوں برکت کے لیے۔ تو یہ دنیاوی بات کا مجھ سے مت پوچھو، یہ تم جانو، تمہارا کام جانے۔ یہ نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نہیں فرمایا۔ حالانکہ بڑی تعداد میں مسلمان تو کم تھے مدینہ منورہ میں، کفار بڑی تعداد میں تھے مدینہ منورہ میں، ان میں تقریباً آدھ و آدھ ہوں گے، آدھ و آدھ مشرکین تھے، جو اوس اور خزرج دو قبیلے ہیں انصار کے، ایک قبیلہ اوس اور ایک خزرج، اور باقی یہودی تھے، اور ساری معیشت پر قبضہ یہودیوں کا تھا۔ انصار بھی زراعت کرتے تھے لیکن غالب یہودی آئے ہوئے تھے، انہوں نے سود کا نظام اور سود کے قرضوں میں سب کچھ جکڑ رکھا تھا۔ وہی نقشہ جو آج ہے وہی اس وقت تھا۔ آج یہی کہا جاتا ہے کہ معاشی مسئلے کے لیے تو وزیر خزانہ ہوگا، معاشیات کا ہوگا، اور وہ ہوتا ہے جو وہاں سے پڑھ کر آتا ہے۔ جس نے وہاں سے نہ پڑھا ہو اسے بیکار سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ چلا ہی نہیں سکتا، یہ تو مدرسے کا پڑھا ہوا، اس کا اس موضوع سے کیا کام۔ یہی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہی سوچ ہے۔ پیپلز پارٹی والے کی بھی یہی سوچ ہے، مسلم لیگ والے کی بھی یہی سوچ ہے، پی ٹی آئی والے کی بھی سوچ ہے، MQM والے کی بھی، بلوچستان کے قوم پرست سب کی یہی سوچ ہے۔ حتیٰ کہ تبلیغی جماعت میں چلنے والے بہت سے لوگ یہی بات کرتے ہیں، کیونکہ دین نہیں پڑھا انہوں نے۔ سادے لوگ ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، لیکن دین سے واقف تو نہیں ہوتے، لیکن سوچ یہی ہے، اور وہ یہی سمجھیں گے کہ اس سیٹ پر عالم کا کام نہیں ہے۔ یہ بڑی مشکل چیز ہے، اس میں بڑے پیچ و خم ہیں، اس میں زیادہ پیچ و خم اور مشکل چیزیں ہیں، اسی لیے یہ چیز علماء کی ہے۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قابو میں فرم کیا اور ہدایات دی، پالیسی بیان جاری کی، اور پھر اس پر سزا بھی ہوتی تھی اگر ان کے خلاف کوئی کرتا تھا۔ منڈی میں پھر نگران ہوتے تھے، صحابہ منڈی میں نظر رکھتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اب غلے کا سودا میں اور آپ اگر اپنے گھر کے لیے کریں تو وہ تو کریں گے 20 کلو کا، 1 من کا، 2 من کا زیادہ سے زیادہ، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو وہ تو پھر ٹنوں میں ہوتا ہے سودا، اتنے 100 ٹن، اتنے 1000 ٹن گندم، اتنا 1000 ٹن چاول۔ روس خرید رہا ہے ہم سے، ہم خرید رہے ہیں روس سے، ہندوستان خرید رہا ہے ہم سے، یہ ان سے، وہ ان سے۔ ٹماٹر، پیاز، ادرک، آلو، بہت بڑا کھربوں ڈالر کا کاروبار ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے ہیں کہ قبضہ کرے پھر آگے بیچے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیچ میں مڈل مین ہوتے ہیں انہیں ختم کر دیا۔ اب میرا ایک گودام ہے، میرے گودام میں غلہ پڑا ہے 50 ٹن، مجھ سے ایک آدمی نے سودا کیا، میں نے اسے بیچ دیا 50 ٹن غلہ۔ اب اسلام نے کہا اسے کہ فوراً اس گودام کو خالی کرو اور اسے اپنے گودام میں لاؤ یا منڈی میں لاؤ، یہاں سے اٹھاؤ سیدھا منڈی میں لے کے جاؤ یا اپنے گودام میں لے کے جاؤ۔ تو وہ تاجر جو ہوگا جو میرے گودام سے اٹھائے گا وہ اٹھا کر منڈی میں لائے گا، اپنے گودام میں نہیں لے جائے گا، کیونکہ خرچہ آتا ہے۔ 50 ٹن غلے کو لانے میں مزدوری، ٹرالوں کے کرائے، پھر گودام میں رکھنا، اس کے خرچے، اور اگر میرے ہی گودام میں چھوڑ دے گا وہ تو میرا کرایہ دینا پڑے گا اس سے، کیونکہ جتنے زیادہ دن وہ رکھے گا میں اس سے کرایہ لوں گا، گودام کا خرچہ پڑ رہا ہے اسے۔ وہ کہے گا میں اسے سیدھا منڈی میں لاتا ہوں۔ اب اگر اس نے خریدا ہے، ہم سے جو اس نے خریدا، اس حساب سے وہ گندم 1 من پڑتی ہے 20 روپے کی، مثال کے طور پر 20 روپے من اس کو پڑی۔ وہ جب منڈی میں لے جائے گا تو اپنا خرچہ منڈی کا یہ ڈال ڈول کے کچھ نفع ڈالے گا، زیادہ سے زیادہ کتنے میں بیچ دے گا وہ من؟ 25 روپے میں، 26 روپے من بیچ دے گا۔ ایسا ہی ہوگا نا؟ تو مجھے جو نفع ہونا تھا وہ مجھے ہو گیا، اور جو اسے نفع ہونا ہے اسے ہو گیا۔ میں بیچنے والا تھا، وہ خریدار تھا، دونوں کا نفع ہو گیا۔ اور جو منڈی میں عوام خرید رہے ہیں انہیں 25 روپے میں ملی۔ اگر یہ گودام میں رہے اور قبضہ کرنے کی شرط ہٹا دو اور جائز ہے کہ یہ آگے بیچ دے، تو مجھ سے جس نے خریدا وہ ٹیلی فون پر اس کو بیچے گا میرے گودام سے اٹھائے بغیر اگلے کسی استاد کہ میں آپ کو بیچتا ہوں، میں نے خریدی ہے یہ اتنے ٹن کی اور 20 روپے فی من پڑتی ہے، لہٰذا میں تو 25 روپے کے حساب سے یا 22 روپے یا 23 جو بھی ہے لگا دے گا اور اسے بیچ دے گا۔ وہ کہے گا میں نے خرید لی، وہ اس کے بینک میں پیسے ٹرانسفر کر دے گا، گندم وہیں پڑی ہے، وہیں پڑے گندم جو 20 روپے کی من کے حساب سے گئی تھی، کتنے کی ہو گئی پڑی 22-23 روپے کی ہو گئی۔ اب جس نے خریدی وہ آگے اگلے گاہک کو کہے گا، وہ پھر پڑی کو بیچ دے گا، وہ اس میں نفع لے گا نہیں لے گا اپنا، وہ 25 روپے ہو گئی۔ منڈی کے جاتے تک اس کے 3-4 سودے ہوں گے، یہ کتنے کی ہو جائے گی من؟ 35 روپے کی۔ ہر ایک نے بیچ میں اپنا نفع رکھا، اور وہ 20 روپے کی چیز جب منڈی میں پہنچے گی تو عوام کو کتنے کی خریدنی پڑے گی؟ 30 روپے کی۔ عوام پر بوجھ پڑا، غریب آدمی جو درمیانہ ہوتا ہے، اس میں غریب بھی درمیانہ بھی، وہ یہ مڈل مینوں کی وجہ سے وہ 20 روپے کی چیز 35 روپے کی ہو گئی، بیچ میں مڈل مین آ گئے۔ اور جب یہ لازمی ہوگا کہ تم نے اٹھانی ہے، قبضہ کرنا ہے، پھر آگے بیچو گے، تو وہ فوراً اٹھاتے ہی اسے منڈی میں لائے گا۔ اب منڈی میں جب آئے گی تو طلب اور رسد میں توازن رہے گا، یہ سٹاک کرتے رہیں گے اور آپس میں بیچتے رہیں گے اور انتظار کریں گے کہ منڈی کا ریٹ 40 تک جب پہنچے تو پھر میں لاؤں گا۔ 20 روپے کی چیز 40 کی ہو گئی یا 35 کی ہو گئی۔ کتنی باریک بات ہے جو اللہ کا رسول بتا رہا ہے یہاں پر، یہ پالیسی ہے، یہ اسلام میں یہی ہے۔ فقہا نے آگے اسی سے مسائل لکھے ہماری قانون کی کتابوں میں، جتنی ہمارے یہاں قانون کی کتاب ہے اس میں جو معاشیات کا اور کتاب البیوع ہوتی ہے، اور اس میں جو باب آتے ہیں خرید و فروخت کے اور زراعت کے اور تجارت کے، ہر ایک کا باب آتا ہے جو پڑھایا جاتا ہے۔
یہ بھی آپ سن ہی رہے ہیں، یہ اس حدیث کی کتاب سے ہی سن رہے ہیں، میں اسی سے بتا رہا ہوں آپ کو. کوئی انگریزی کی کتاب نہیں ہے، کوئی یہودی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہودیوں نے تو ان چیزوں کو مٹا دیا، انہوں نے مڈل مین پیدا کر دیا، اور مڈل مینوں کی وجہ سے چیز جو 10 روپے کی ہوتی ہے وہ 50 روپے کی عام آدمی کو پہنچتی ہے، اور وہ نفع بے انتہا کما لیتے ہیں، بے انتہا نفع، بیٹھے بیٹھے فون پر نفع کما رہے ہیں. قبضہ کیا نہیں چیز پر، اسے بیچ دیں. یہ اصولی بات ہے، یہ چیز میرے قبضے میں نہیں، وہ میں اسے کیسے بیچ سکتا ہوں؟ آپ نے فرما دیا نہیں، جب تک یہ قبضہ نہیں کرے گا آگے نہیں بیچ سکتا. لہٰذا یہ اس کے اٹھائے گا، جس سے خریدی ہے اس کے گودام سے اٹھا کر کہاں لائے گا؟ منڈی میں لائے گا، اور منڈی میں لا کے بیچے گا. تو وہ 20 روپے کی چیز زیادہ اس کو پڑھ کر 22 یا 23 روپے کی عوام سے خریدیں گے. اسے کتنے پیسے بچے؟ 7 روپے، 8 روپے بچے. اگر 22 روپے میں بکے گی، 23 روپے میں بکے گی، تو پھر کتنے بچے پیسے ان کو؟ 7 روپے بچ گئے. تو خریدنے والے تو بے انتہا ہیں پاکستان بھر میں منڈیوں میں. تو خربوں روپیہ عوام کا بچ گیا. وہ یہ خربوں روپیہ اپنی کسی اور ضرورت کی چیزوں پہ خرچیں گے. تو عوام کی قوت خرید بڑھے گی، ان کی معاشی حالت مستحکم ہوگی، چیزیں سستی رہیں گی، مہنگی نہیں ہو سکیں گی. نقصان نہ اس تاجر کو ہوگا، نہ اس کو ہوگا، نہ عوام کو ہوگا، سب فائدے میں رہیں گے. یہ اتنی سی عبارت ہے، اتنے سے لفظ، اس میں اتنا بڑا تجارتی نفع اتنی سی عبارت میں نبی علیہ السلام نے سمو دیا. ان کی کتابوں میں باتیں نہیں ملیں گی. ان کی کتابوں میں اتنی باتوں کے لیے 2 صفحے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے صرف اتنے سے جملے سے اتنی سارا مضمون اس میں سمایا. یہ ہے اعجاز. قرآن کا بھی یہی ہے، مختصر اور جامع بات. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ما قل خیر الکلام ما قل ودل، بہترین گفتگو وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو اور مکمل ہو، دلیل کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے مکمل. یہ اتنی سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت میں. پھر سنا دیتا ہوں یہ قانون، جو ضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا. کیا بتایا؟ من ابتاع طعاما فلا یبیعہ حتی یستوفیہ. یہ لفظ کتنا معاشی اور اقتصادی اصول اتنے سب سمو دیے اس میں. اب یہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام نہیں ہے. یہ علماء کا تو کام ہے، وہی درد رکھتے ہیں عوام کا، وہی سمجھتے ہیں، وہ دیانتداری سے کام کرنا جانتے ہیں اور اصول جانتے ہیں، وہ کریں گے یہ کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پالیسی اور پورا باب ہے. یہ ہر حدیث میں الگ قسم، اس تجارت کا، اس تجارت کا، اس تجارت کا، کھجوروں کا اور پھلوں کا. باغ میں کب بیچنا ہے، باغ پھل کس حد تک پہنچے تو بیچ سکتے، اس سے پہلے نہیں بیچ سکتے. ساری چیزیں بیان کی گئی. تو نظام اسی لیے تباہ ہے کہ ہم نے اپنا سردار یہودیوں کو، عیسائیوں کو بنا لیا. وہاں یہودی موجود تھے، عیسائی موجود تھے، وہاں تجارت پہلے سے کرتے تھے، ماہر تھے تجارت کے، اور سود لیتے دیتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام نے ایسی پالیسیاں لائیں جس سے خوشحالی آ گئی، تجارتی استحکام اور مضبوطی آ گئی ہر اعتبار سے. تو یہ نبی علیہ السلام کے ارشادات اور فرمودات ہیں جو خالص دنیاوی مضمون ہے. دنیاوی نقطہ نظر سے ہم سوچیں، لیکن یہ دنیاوی نہیں ہے، یہ دین کا مضمون ہے. کیونکہ دنیاوی نیت سے دین بنتی ہے. اور جب ہم نبی علیہ السلام اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ کام کریں گے تو یہ عبادت ہے. یہ خریدنا بھی عبادت، یہ بیچنا بھی عبادت، منڈی جانا بھی عبادت، منڈی سے آنا بھی عبادت. اور اگر مڈل مینوں کے طور پر جائیں گے اور عوام کا استحصال، تو ساری آمدنی مشکوک، حرام اور گناہ کی ہو جائے گی. پیسہ بھی خراب، آمدنی خراب، اور قوم کا نقصان. ملک مضبوط نہیں ہوتا، ترقی نہیں کرتا. تو آپ کے ارشادات بہت زبردست ہیں. ان میں سے ایک مختصر سی حدیث آپ کو سنائی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون آئے. ابھی جو طالبان آئے ہیں نا، سال ہوا ہوگا، ابھی انہیں 1.5 سال ہوا، تو مہنگائی بڑھ رہی ہے. سودی نظام چل رہا تھا، وہ اشرف غنی کا دور تھا، سود وود سب کچھ چل رہا ہے، اور مہنگائی ساری دنیا میں چل رہی. برطانیہ کا برا حشر ہو رہا ہے مہنگائی سے، کیونکہ ان کے ماہرین کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ نہیں یہ چیزیں جانتے.
وہ سوچتے ہیں ہر ایک نفع اندوزی اور سرمایہ دارانہ نظام ہے، سارے سرمایہ دارانہ نظام سے سوچ رکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ، لیکن ہماری نسبت پھر بھی وہ اپنے عوام کے لیے بہتر سوچتے ہیں، بھلا سوچتے ہیں۔ ایک طرف سے اگر پریشان ہو رہے ہیں تو دوسری طرف سے عوام کی مدد کرتے ہیں، الاؤنس دیں گے، فلاں دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، کر ان کی جو نقصان ہو رہا ہے وہ پوری کریں گے۔ ہم تو ان سے بھی بدتر ہو گئے، اپنے ہی مسلمانوں کے لیے مسلمان بدتر۔ تو وہ جب آئے اقتدار میں، ابھی اندرونی حالات بھی خراب، پوری طرح مستحکم بھی نہیں، دشمن بھی سارے، کافروں کا پورا جہان ان کا دشمن اور پورے مسلمان حکومت بھی ان کی دشمن ابھی تک۔ تو جب ان کا وزیر خزانہ آئے اور اجلاس ہوا تو وزیر خزانہ نے کہا کہ بھائی مہنگائی جو ہے وہ اتنی ختم ہو جائے۔ وہ جو ماہر تھے پہلے سے، وہ جو ان کے وزیر خزانہ تھے اور یہ تھے، وہ جو انہوں نے باہر سے ڈگریاں لے رکھی تھیں، جیسے ہمارے اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل اور فلاں ہیں، ایسے وہ تھے۔ انہوں نے آ کر کہا ان کا ڈالر نیچے لانا ہے، ان کا جی سر ڈالر نیچے نہیں ہو سکتا، اور سر یہ اور سر وہ اور سر یہ اور سر وہ کر کے اصطلاحات اور ٹرم انگریزوں کی، یہودیوں کی جو انہوں نے کالی نسخے میں پڑھی وہ دی۔ انہوں نے وہ کتاب بند کی جو وزیر تھے، اور ان کا بابا یہ اپنے پاس رکھو، میں یہ حساب تمہاری ٹرم میں نہیں سمجھتا نا اصطلاحات، ڈالر اتنی قیمت پر آ جانا چاہیے اتنے دنوں میں، بس بات یہ ہے، اس سے آگے میں نہیں مانگتا، جاؤ۔ اس دماغ ٹھیک ہو گیا ساروں کا، کیونکہ اس کے دائیں بائیں مولوی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہاں اصطلاحات چلاتا اپنی، کب تک چلاتا، وہ واقف تھے ان قوانین سے، وہ جانتے تھے ڈالر بھی نیچے آ گیا، چیزیں بھی سستی ہو گئیں۔ آج شرح جو مہنگائی کی شرح ہے وہ کیا ہے؟ مشکل سے 1%، پاکستان میں 38%، وہاں 1%۔ ان کا روپیہ، 1 روپیہ ان کا، اور پاکستان کے 3 روپے۔ آپ 3 روپے دیں گے تو افغانستان کا 1 روپیہ ملے گا، جبکہ ان کی کرنسی اتنی گر گئی تھی کہ پاکستان کے 1 روپے کے مقابلے میں 10,000 افغانی روپے ملتے تھے۔ 1 روپیہ دو، 10,000 افغانی۔ جب وہ روس کا اور یہ ان کا دور تھا، یہ تھا، یہ تو امریکہ نے آنے کے بعد ابھی انہیں ڈالر دے کر ذرا بہتر کیا تھا، ورنہ جب یہ نہیں تھا تو یہ حال تھا وہاں کا۔ مرغی 10,000 روپے کی ملتی تھی، انڈا 2-2 3-3 ہزار روپے کا ملتا تھا وہاں پر، یہ حال تھا۔ اب وہاں یہ حال ہے کہ ڈالر بھی بہت کم ہے، مجھے نہیں معلوم اس وقت کیا قیمت ہے وہاں ڈالر کی، لیکن ہمارے یہاں تو 300 کے قریب پہنچ رہا ہے، 280 یا 285 86 پر چل رہا ہے ڈالر، وہاں نہیں ہے۔ اور وہاں کا 1 روپیہ، پاکستان کے 3 روپے، 300 روپے، وہاں کے 100 روپے، یہاں کے 300 روپے۔ ٹھیک ہو گئے، سارے ٹھیک ہو گئے، انہوں نے سارے لوگ نکال دیے، اپنے علماء بٹھائے جو ان کے ماہر تھے، انہوں نے کیا، عوام بہت خوش ہے۔ میں پوچھتا ہوں، فون آتا ہے کابل سے، کبھی کسی سے ان سے پوچھتا ہوں، کہتے ہیں ہم بہت خوش ہیں، امن بھی ہے، مہنگائی بھی نہیں ہے، سکون اور اطمینان ہے۔ جو مہمان آتے ہیں، ابھی پچھلے ہفتے آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہی بتایا، آنے جانے والے بھی یہی بتاتے ہیں۔ تو بھائی بس ہماری قوم کی آنکھیں بند ہیں، اور تباہی کالج یونیورسٹیوں نے مچا دی، کیونکہ کالج اور یونیورسٹیوں سے مضامین نکال دیے گئے اور ان کے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارا کام خراب کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی پالیسیاں اور اپنے معاملات، اپنی تمام چیزیں خود اور آزادی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ۔ کچھ فوت کیے ہوئی ہیں بھائی، آج ان کی ہم نے بخاری کے سبق میں بھی دعا کی، یاد نہیں ہے، اب ہاں ایک نام یاد آ گیا، حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کی وفات ہو گئی، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ اسی طرح ایک اور بھی کوئی ہے، ان کی وفات ہوئی ہے، اور بھی کچھ لوگ ہیں، ان سب کے لیے دعا کرو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔